بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، تاجروں، وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہے۔ اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسور تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں اور شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کے مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ نسور ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاجی، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نسور نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھیں۔ نسور ان عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلایا بھی کرتا تھا، جس سے نسور ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہوت ناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا، اور نسور یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک مرتبہ نسور سے مساج کروا لیتی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی اور پھر ہر مرتبہ اس سے ہی مساج کرواتی تھی۔ ان عورتوں میں ملکہ، شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نسور کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ کام نسور کا ذریعہ معاش بھی تھا، وہ اس سے پیسے بھی کماتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ نسور کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کی ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر نسور توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسور سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسور اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا راز رکھ لے۔ میں آئندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نسور دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی کہ نسور کو تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسور نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے خوب آہ پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسور کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسور نے اس بہانے سے بات ٹال دی کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسور نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا اور بات ٹال دی۔ نسور نے سوچا کہ اب اس کا اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ شہر کی تمام عورتیں نسور سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھیں اور اس کی مہارت کی گرویدہ تھیں۔ چنانچہ نسور اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی بھینس یہاں آ گئی ہے۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، اور جب وہ واپس آئے گا اسے واپس دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسور کے پاس آ پہنچا۔ قافلے کے لوگ پیاسے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسور سے پانی طلب کیا تو نسور نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسور سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نسور نے شہر کے قریب ترین راستہ انہیں بتایا۔ نسور کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کو کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسور کا ایک بڑا مقام بن گیا اور نسور کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نسور سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسور کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسور نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نسور کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس بے نیازی پر اس کے دل میں نسور کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا، اگر نسور یہاں نہیں آ سکتا تو ہم خود نسور سے ملنے چلیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کارندوں کے ساتھ نسور سے ملنے روانہ ہوا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نسور کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے
ملک الموت کا حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے اور بادشاہ وہاں انتقال کر گیا۔ چونکہ بادشاہ عقیدت مندانہ نسو سے ملنے آ رہا تھا اور رایا بھی نسو کی نیک نامی کی گرویدہ تھی، تو نسو کو بادشاہ کی جگہ تخت نشین کر دیا گیا۔ نسو نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پھر وہی شہزادی جس کا نسو حمام میں مساج کیا کرتا تھا، اسے نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور وہی ملکہ کے عہدے پر فائز ہوگی۔ ایک دن نسو اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا کہ ایک شخص بولا کہ جناب، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے مل نہ سکی، میری مدد کرے۔ نسو نے اس شخص کو جواب دیا کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج میں جو بھی ہوں تمہاری اس بھینس کی وجہ سے ہوں۔ اس پر نسو نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ میری دولت میں سے آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور اسے اس کی بھینس بھی لوٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص بحکم الہی کہنے لگا، اے بادشاہ، جان لو کہ نہ تو میں انسان ہوں نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سب سچی توبہ کرنے پر تمہارے انعام کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ نسو نے مال کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام منتخب کیا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے اس سے بادشاہت عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت لینا چھوڑی تو اللہ نے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک نہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔